بہت سارے لوگوں کو واردات سے، کارروائی سے، جرم کرنے سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے. اور اس کو آپ اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کیا کہ اگر 100 لوگ یا 100 قسم کے واقعات ان کے رونما ہونے کے خدشات پیدا ہوئے اور اس کے لیے جو امن دشمن عناصر تھے وہ متحرک ہوئے، تو ان میں سے 99 چیزوں کو دفاعی ادارے، سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کی رپورٹس کی بنیاد پر متحرک ہونے والے ادارے روک دیتے ہیں، مجرموں کو پکڑتے ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں لاتے ہیں. اور اس ساری آپ کہہ لیں کہ جنگ میں ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک آدھ یا ایک دو لوگ جو ان سے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچ کر اپنی واردات کرنے میں وہ ان کو موقع مل جاتا ہے واردات کرنے کا. تو ہمیں یہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے. السلام علیکم ویورز، ایک بہت ہی اہم اور بڑی ہی ضروری بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں پہ عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ جب اس قسم کی رپورٹس آتی ہیں کہ اتنے دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں، یا جب دہشت گردی کا خدا نخواستہ یا کوئی بد امنی کا واقعہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کے سیکیورٹی میئرز لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں میں عام طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیکیورٹی میئرز پہلے کیوں نہیں لیے گئے تاکہ یہ حادثہ ہوتے ہی نہ، یا دہشت گردی کا یہ واقعہ رونما ہی نہ ہوتا. اسی طرح سے یہ بھی کویشچن کیا جاتا ہے کہ جب لوگ سرحد پار کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو روکا کیوں نہیں جاتا. تو میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بے شک مسلح افواج ہوں یا ان کے ساتھ نیم فوجی جو ادارے ہیں وہ ہیں، یا ملک کے اندر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جیسے پولیس ہے یا اسپیشل برانچ ہے یا CTD ہے یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے جو ورک کر رہا ہوتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی حادثہ اس طرح کا کوئی انہونی رونما ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو وہ ایسے آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے درجنوں تھریٹس ہوتے ہیں جو روزانہ آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ادارے ان تھریٹس کو ناکام بنا رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو واردات سے، کارروائی سے، جرم کرنے سے پہلے پکڑ لیا جاتا ہے. اور اس کو آپ اسی طرح سے لے سکتے ہیں کہ فرض کیا کہ اگر 100 لوگ یا 100 قسم کے واقعات ان کے رونما ہونے کے خدشات پیدا ہوئے اور اس کے لیے جو امن دشمن عناصر تھے وہ متحرک ہوئے، تو ان میں سے 99 چیزوں کو دفاعی ادارے، سیکیورٹی فورسز، قانون نافذ کرنے والے ادارے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کی رپورٹس کی بنیاد پر متحرک ہونے والے ادارے روک دیتے ہیں، مجرموں کو پکڑتے ہیں، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں لاتے ہیں. اور اس ساری آپ کہہ لیں کہ جنگ میں ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک آدھ یا ایک دو لوگ جو ان سے ہیں یہ سیکیورٹی فورسز سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچ کر اپنی واردات کرنے میں وہ ان کو موقع مل جاتا ہے واردات کرنے کا. تو ہمیں یہ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں یا ہماری حفاظت کے لیے مامور جو ادارے ہیں، جو ایجنسیز ہیں، وہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. 24 گھنٹے ہمارے جو اہلکار ہیں وہ بے شک پولیس کے ہوں، رینجرز کے ہوں، FC کے ہوں، افواج پاکستان کے ہوں، سب 24 گھنٹے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، متحرک ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کوشش میں انہیں 100% کامیابی ملتی ہے. ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شر پسند عناصر کسی نہ کسی سہولت کار کے ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے یا کوئی موقع ملنے پر اپنی بزدلانہ کارروائی کرنے میں وہ کامیاب رہتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا جو ہماری ایجنسیز ہیں جو امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے متحرک ہیں، وہ خدا نخواستہ غافل ہیں یا کہیں خاموش ہیں یا انہیں کہیں اونگ آ گئی ہے یا وہ اپنے فرائض سے غفلت برت رہے ہیں. یہ سب لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کی، اپنے ملک کی، اپنے عرض وطن کی حفاظت کرتے ہیں. آپ لوگ، ہم لوگ عید مناتے ہیں، رمضان مناتے ہیں، اپنے تہوار مناتے ہیں، چھٹیاں کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی زندگیوں کو رسک پر لگا کر ہماری حفاظت کا فریضہ جو ہے وہ انجام دیتے ہیں.
اور ہمیشہ اس حقیقت کو ہم سب کو ہمیشہ اس حقیقت کو ہم سب کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں فخر ہے اپنے حفاظتی اپنے دفاعی اداروں پر، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، اور ہمارے لیے، ہمارے وطن کے لیے اور ہماری سرزمین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے تک پیش کرنے والے جوانوں اور افسروں پر. اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہمیں ہر وقت یہ حوصلہ افزائی کا جو رویہ ہے اس کو اختیار کیے رکھنا چاہیے، کیونکہ انہیں اور تو کچھ نہیں، ہماری شاباش کی ضرورت ہے، ہمارے حوصلے کی ضرورت ہے، ہماری طرف سے ایک مسکراہٹ کی ضرورت ہے. ہماری یہ مسکراہٹ اور ہماری طرف سے دیا گیا یہ حوصلہ اور ہماری طرف سے دی جانے والی یہ امید ان کے حوصلوں کو، ان کے عزم کو اور ان کے جذبے کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی، اور بھی زیادہ طاقت اور قوت کے ساتھ، عزم اور جذبے کے ساتھ ہماری حفاظت اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے. اس سوچ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے ہمیشہ سوچیں اور پاکستان کے دفاع کرنے والوں کے بارے میں اچھا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.